أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید اور اس خیال کے ساتھ کہ آپ سب بہت خیریت سے ہوں گے۔ جی، تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایٹریبیوٹس آف اللہ، اور سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کی یہ میں نے جو ٹاپک کیوں سلیکٹ کیا ہے اس کی ریزننگ میں تھوڑی سی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر ہم سٹارٹنگ سے ہی دیکھیں کہ حضرت آدم کے دور سے ہی تمام انسان تھے وہ صرف اور صرف اللہ پہ بلیو کرتے ہوتے تھے۔ تو جب سب ایک ہی اللہ پہ بلیو کرتے ہوتے تھے تو کوشچن یہ آتا ہے کہ ملٹیپل گاڈس کا کانسیپٹ آیا کہاں سے، شرک کا کانسیپٹ کہاں سے آیا۔ یہ تب کی بات ہے کہ جب لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ جیسے ہم لوگوں کا نظام ہوتا ہے، ہم لوگوں کا سسٹم ہوتا ہے کہ ایک گورنمنٹ ہوتی ہے، ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، ایک پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں، ایم این ایز ہوتے ہیں، تو ڈفرینٹ ٹاسک جو ہے وہ ڈفرینٹ لوگ کرتے ہیں، ڈفرینٹ لوگوں کو اسائن ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی اسسٹنس ریکوائرڈ ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ ڈفرینٹ آئیڈلز بنانے شروع کر دیے۔ کوئی بارش کا بت بن گیا، کوئی اولاد کے لیے، کوئی رزق کے لیے، اور پھر اسی وجہ سے اس بات کی ضرورت پڑی کہ وی شوڈ نو دا ایٹریبیوٹس آف اللہ، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ سب کنٹرول اللہ کے پاس ہے، اللہ کو کسی اسسٹنس کی، کسی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، حاکمیت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور یہ ٹول ہے ٹو انڈرسٹینڈ، ٹو نو اللہ، تاکہ ہمارے جو بلیف میں جو کمی ہے وہ چینج ہو کر پرفیکٹ بلیف میں کنورٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ ایون میں یہاں پر ایک اور بات بتاتی جاؤں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تو ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ نے تو ہمیں چھوڑ دیا ہے، تو تب بھی ہم اللہ کے ایٹریبیوٹس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ یو کانٹ کوسچن ہز نالج، یو کانٹ کوسچن ہز پاور، یو کانٹ کوسچن ہز وزڈم، صحیح؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم کسی قسم کی نیوز نہیں دے سکتے۔ اللہ کا جو علم ہے اور جو نالج ہے وہ کمپلیٹ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بہت دور ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بہت قریب ہے۔ کس نے آپ کو یہ کہہ دیا؟ یہ آپ کو یہ بات فیل ہی کیوں ہوتی ہے؟ اور یہ بات صرف اور صرف اس لیے فیل ہوتی ہے کیونکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے جو اللہ کے 99 نیمز ہیں وہ بھی پراپرلی کبھی کھول کے ان کو نہ ہی پڑھا ہے اور نہ ہی ان کا نالج گین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، تو اس سے زیادہ گارنٹی مجھے اور آپ کو کیا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہمارے دل میں خیال، اور یہ جو کہا نا کہ میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس کا کیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اور میرے دل میں خیال آتا ہے تو بھی اللہ کو ہم سے پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ مکمل ہے، اللہ کی ذات القوی ہے، اللہ کی ذات العزیز ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات مجھ سے اور آپ سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی بھی امپرفیکشن، کوئی کسی قسم کی بھی ویکنس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ اور جب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کا پتہ چلے گا تو آپ کے لیے سبمیشن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ایزی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد جو کانسیپٹ ہے ایٹریبیوٹس آف اللہ جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جب مین کانسیپٹ ہے وہ سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور وہ ہے توحید کا کانسیپٹ۔ توحید تو ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے الاحد ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے الواحد ہے، ٹھیک ہے، یونیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور پھر ہم کمپلیٹ سبمیشن کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ۔ لیکن اس میں ایک جو ایزی وے ہے وہ ہم مسلمانوں کو پتا، وہ ایزی وے کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایزی وے ہے، کہہ دینا زبان سے
कंप्लीट तौहीद नहीं है जब तक हमारे एक्शंस में तौहीद ना आए। और हमारे एक्शंस में तौहीद कैसे आएगी? जब हम प्रायोरिटी लिस्ट में अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात को सबसे ऊपर रखेंगे। ठीक है, जब हमारे सेंटर ऑफ लाइफ जो है वो अल्लाह होगा, तभी हमारी तौहीद जो है वो कंप्लीट होगी। और इसमें कोई ये पॉइंट नहीं है कि हमने जो है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम करना है, बल्कि नहीं, हमने सारी चीज़ों को अल्लाह से रिलेट कर देना है। और मैं और आप सारी चीज़ों को रिलेट अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात से कैसे करेंगे? कि जब मैं सुबह सो के उठूं तो मेरी ये इंटेंशन होनी चाहिए कि या अल्लाह, आज के दिन में मैं जो भी करूंगी, मैं जो भी करूंगी आपकी मर्जी के मुताबिक करूंगी। और मैं जो भी किसी के लिए आसानी का मामला करूंगी, किसी की मदद करूंगी, और सिर्फ अजर किससे एक्सपेक्ट करती हूँ? मैं अल्लाह की ज़ात से एक्सपेक्ट करती हूँ। मैं अपने पेरेंट्स को प्यार मोहब्बत से देखती हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। मैं अगर अपने हस्बैंड की खिदमत करती हूँ, उनके लिए आसानी का मामला करती हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। मैं अगर अगर अपने बच्चों की टेक केयर करती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। यानी कि आपके सेंटर ऑफ लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह होने चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए चीज़ें करना भी आसान हो जाती हैं। फिर हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों फेस करने पड़ते हैं? हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये होती है कि हम जब लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, डिपेंडेंसी लोगों की तरफ होती है, तो फिर हम हर्ट होते हैं और हमारे लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हैं। अच्छा, तो यहाँ से हमें ये तौहीद का कॉन्सेप्ट में सिर्फ मेन जो आखिरी लाइन में आप लोगों को बोलूंगी वो सिर्फ ये है कि आपको उम्मीद अल्लाह से रखनी है, मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से, डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमारी जिंदगियों में एज सच नहीं है। हम सब मुंह से इकरार, जबान से इकरार जरूर करते हैं, लेकिन एक्शंस में हमारा रब हमारे साथ नहीं होता। अच्छा, और इसके ऑपोजिट अगर आप देखें तो इसके ऑपोजिट जो क्या है वो शिर्क है। इसके ऑपोजिट यही है कि जब हम लोग डिपेंडेंट होते हैं लोगों के, अब वो हम ये नहीं कि बुजुर्ग ये चीज दिलवा देंगे और बुजुर्ग ये चीज कर देंगे तो आप क्या कर रहे होते हैं? शिर्क। किसी किस्म की भी डिपेंडेंसी लोगों पर हमें शिर्क में इन्वॉल्व कर सकती है, तो हमें इस बात में बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। अच्छा, तौहीद को जो है आगे जो तीन क्लासिफिकेशंस हैं अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स, वो ये है कि तौहीद अल रुबूबिया, और तौहीद उलूहिया, और तौहीदुल अस्माउल सिफात। तो ये एक सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है तौहीदुल रुबूबिया, वो क्या है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। कि जब मैं गवाही दूं इस बात की कि मेरा ये बिलीफ है कि अल्लाह ही है जो मेरा क्रिएटर है, अल्लाह ही है जो इस पूरी कायनात को चला रहा है, सस्टेनर भी है। कभी ऐसा हुआ हो कि अल्लाह के सिस्टम में आपने और मैंने कभी किसी किस्म की कोई कमी फील की हो? कभी ऐसा हुआ है कि हम सुबह उठे हो और हमारा जो है वो हमने देखा हो कि सूरज नहीं निकला? कभी ऐसा हुआ है कि कभी हमने देखा हो कि चांद नहीं निकला? तो अल्लाह की क्रिएशन भी जो अल्लाह ने क्रिएट किया वो भी परफेक्ट है, और अल्लाह की जात भी परफेक्ट है। और वही है, अल्लाह सुब्हाना ताला की जात ही है जो जिंदगी भी देती है। अल्लाह सुब्हाना ताला की जात ही है जो रिस्क भी देती है, खुशी भी देती है, आजमाइश, टेस्ट, ट्रायल, सब कुछ मेरे रब की तरफ से आता है। और फिर जब आपको पता है कि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह की तरफ से आती हैं, तो जो मैं और आप नमाज पढ़ते हैं, दिन में 5 दफा नमाज पढ़ते हैं और 17 टाइम्स हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं, तो वो फील आनी चाहिए कि वाकई मेरा रब जो है, जो सब कुछ अता करता है, वही तारीफ के काबिल है और सब तारीफें उसी के लिए हैं। लेकिन अगर हम ये सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे ही नहीं तो हम उस फील से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं कह सकेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है तौहीद उलूहिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं जितनी इबादत करती हूँ, मैं जो सेक्रीफाइस करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की जात के लिए करती हूँ। यानी कि मेरी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए कि अगर मैं नमाज पढ़ रही हूँ तो अल्लाह के लिए, अगर मैं हज कर रही हूँ तो अल्लाह के लिए, अगर मैं सदका कर रही हूँ तो अल्लाह के लिए। और वो जो सबसे माइनर शिर्क, पता क्या होता है? सबसे माइनर शिर्क ये होता है कि जब आप जो है वो नमाज पढ़ते हैं और अपनी नमाज को प्रोलॉन्ग कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको लोग जो है वो मुत्तकी समझें। आपको लोग मुत्तकी समझे, इसलिए अपनी नमाज को प्रोलॉन्ग कर लेना भी शिर्क है।
تو یہاں پر انٹینشن کی پیورٹی چاہیے کہ ہمارا ایک ایک ورشپ کا جو ایکٹ ہے، اگر وہ قربانی بھی ہے، جانوروں کی قربانی بھی ہے عید الاضحیٰ پہ، تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اس میں جو آگے ہم دیکھیں تو اسما توحید الاسم الصفت کا جو جہاں تک بات ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو ایسے ہی ڈسکرائب کریں گے ہم جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے خود ایکسپلین کیا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ کیسے اللہ کو پکارنا ہے، یا اللہ کی جو اسما ہے، اللہ کے ناموں کو کیسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی تشبیہ نہیں ہے۔ تشبیہ کا کیا مطلب ہے؟ تشبیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، جیسے قرآن پاک میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، تو وی کانٹ امیجن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کا ہاتھ کیسا ہوگا، ایسا ہوگا جیسے ہمارے ہاتھ ہیں یا کچھ بھی ایسے، آپ نے یہ امیجن نہیں کرنا ہے۔ ایسی آیات کو جو ہے ہم بہت زیادہ اسکالرس کہتے ہیں اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ شیطان آپ کو وسوسے میں ڈال دے۔ تو اللہ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اللہ کو آپ تشبیہات میں نہیں ڈال سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھا اس سے بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے ہوں گے، تو ہم اس چیز میں بالکل نہیں ڈال سکتے کوئی بات۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کی ذات کی جو ایٹریبیوٹس ہیں اس میں بھی نو شیئرنگ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے زیادہ سخی ہیں۔ سم ٹائمز لوگ ہوتے ہیں نا سخی ہوتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ اس سے زیادہ سخی ہے، تو آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی نہیں، ایک اور جو تمثیل بھی ہوگی، اور تعطیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں باقی تو سارے ایٹریبیوٹس کو مانتی ہوں لیکن الرحمن کو نہیں مانتی۔ یہ ایک بھی ایٹریبیوٹ کہ آپ خلاف چلے گئے تو دیٹ مینس کہ آپ کا عقیدہ گیا۔ ہم اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ مانتے ہیں، تو کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کوئی ایک بھی ایٹریبیوٹ کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو ایک اور یہاں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو 99 نیمز ہے، اس میں ایک ایکسٹرا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ یہ میرے اور آپ کے لیے بس ہے کہ 99 نیمز ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نیمز ہیں نا وہ ہم ایون کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اسپیشل نیمز ہیں جو کہ ہمیں پتہ چلے، حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ صرف اللہ کے یہی نام نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے نام ہیں، لیکن ہم تک جو ہے وہ اسپیسیفکلی یہی پہنچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی انسان جو ہے ان ناموں کو سمجھ لے، ان کو یاد کر لے اور ان کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرے، صرف یاد نہ کر لے، صرف یہ نہیں کہ میں نے رٹا لگا کے 99 نام یاد کر لی، بلکہ نہیں، اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوالٹیز کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوالٹیز میرے اور آپ کی کوالٹیز جیسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے اللہ نے کریٹ کیا ہے، کھانا بھی، رزق بھی، سب کچھ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رزق کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات اپنے آپ میں مکمل ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو کھانے پینا۔ ہمیں کھانا پینا کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ کیونکہ ہماری انرجی لیول جو ہے وہ بہت لو ہو جاتا ہے اگر ہم کھائیں نا، ہمیں انرجی ملتی ہے اس سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی انرجی کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پرسنل نام ہے وہ وہ ہے اللہ، ٹھیک ہے، اور اس کا جو روٹ ورڈ نکلتا ہے وہ الہ سے، ون شپ، صحیح ہے۔ اور اس کو جو پرانے جو ٹیکسٹ ہے نا، پرانے ٹیکسٹ ہے، یہ پروون ہے کہ پرانے جو ٹیکسٹ کا مطلب یہ ہے کہ بائبل میں بھی اللہ کا نام کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جوز جو جس بک کو بلیو کرتے ہیں، توراہ کو بلیو کرتے ہیں، اس میں بھی اللہ کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اللہ کا جو نام ہے وہ سٹارٹنگ سے اللہ ہی ہے۔ ایون حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو چیلنج کیا تھا تو تب بھی اللہ کا نام ہی یوز کیا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت حاجرہ کو جب اور حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے گئے تھے تب بھی انہوں نے جو ہے وہ اللہ کا نام ہی لیا تھا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ، ایون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تھا فرعون کے پاس،
تو جب اللہ کا انٹروڈکشن کرانا تھا تو انہوں نے اللہ نام ہی یوز کیا تھا. تو what does that mean? It means کہ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جتنی بھی شریعتیں رہی ہیں، جتنی بھی بکس رہی ہیں، جتنی بھی اسلامک ہسٹری رہی ہے، اور اس سے بھی پہلے شاید اس سے بھی پہلے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام اللہ ہی تھا. ٹھیک ہے. اور یہ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فادر تھے ان کا کیا نام تھا؟ عبداللہ، سلیو آف اللہ. تو تب تک تو اسلام نہیں آیا تھا. اچھا، یہاں پر بڑا انٹرسٹنگ میں اس کو دیکھ رہی تھی، جب میں اس کے بارے میں ریسرچ کر رہی تھی تو مجھے پتا چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جو ہے نا بہت ہی بیلنسڈ ہے، کہ آپ اس کے ساتھ آپ جو بھی کر لیں، ایون نیومیریکلی پروو ہے یہ ہے کہ آپ اس کو جیسا بھی لیں گے نا، جیسے بھی اس کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا میننگ سیم رہے گا. جیسے آپ اللہ کو اگر صرف الف ہٹا دیں تو للہ ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگر الف لام کو چھوڑے، ٹھیک ہے، نیکسٹ والا لام جو ہے اسے ہٹا دے، تو آپ جو ہے الف لام کو ہٹا دے تو لہو بنتا ہے. اور ایون ان تینوں کو بھی ہٹا دے تو ہوا بنتا ہے. تو یہ قرآن میں جگہ جگہ یوز ہوا ہے. تو یہ پروون ہے کہ اتنا بیلنس نام ہے کہ اس کو آپ جس طریقے سے بھی یوز کرنا چاہیں گے اس کا میننگ جو ہے وہ اللہ ہی رہے گا. اچھا، اور ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ تھا کہ جیسے میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی بات کی کہ شرک جو تھا، ان مشرکین کا شرک، وہ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ انہوں نے 360 آئیڈلز بنائے ہوئے تھے. 360 جو تھے وہ بت بنائے ہوئے تھے، اور انہوں نے سب کے جو ہے نا ایک ایک نہ کسی نے کوئی بارش کا بت ہے، تو کوئی اولاد کا ہے، تو کوئی کچھ ہے اور کوئی کچھ ہے. لیکن سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بت کبھی کسی نے بنانے کی ہمت نہیں کی ہے. تو یہ ایک میریکل ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی ذات جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے، اور وہی ہمیشہ رہنے والی ہے. اور آیت الکرسی کو اسی لیے جو ہے سب سے بیسٹ آیت کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ اللہ کے نام وہ یوز ہوئے ہیں. الحی القیوم یوز ہوا ہے اس میں وہ نام. اچھا، پھر اس کے علاوہ جب ہم اب ان ناموں پر آنا شروع کریں تو الودود موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ بیوٹیفل نام یہ ہے کہ دا موسٹ لونگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے انکنڈیشنل لو کرتا ہے. اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہم سب جو ہیں وہ جتنے بھی ہمارے ریلیشن شپس ہیں اس میں کچھ دو اور کچھ لوگ کی کہانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پیرنٹس کا ریلیشن شپ پیور ہوتا ہے، لیکن اسٹل پیرنٹس بھی کہیں نہ کہیں کنڈیشنز لگاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کی محبت کی بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ انکنڈیشنل ہے. ہم کچھ بھی کر کے آدمی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بس آ جاؤ میرے پاس، مجھے پکار لو. جبکہ اگر ہم اپنے پیرنٹس کی اتنی نافرمانی کریں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. وہ ہمیں ایک دفعہ معاف کریں گے، دو دفعہ معاف کریں گے، تیسری دفعہ کہیں گے کہ شاید ہمارا تو ایٹیٹیوڈ ہی یہ ہے، تو کبھی بھی وہ نہیں کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے. اچھا، سوری، میں آپ کے میسیجز جو ہے وہ اینڈ پہ دیکھوں گی کیونکہ میں ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہوں. تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے اور آپ سے وہ بے انتہا محبت کرتے ہیں. اور اس کی محبت کی یہی اگزامپل کافی ہے کہ ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود ہمیں رزق پرووائڈ کرتے ہیں. ہمیں اتنے اس ذات کو کوئی مانتا ہے یا اس ذات کو کوئی نہیں مانتا ہے، سبھی اس کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن سٹل اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رزق کا معاملہ کبھی بھی لوگوں پر بند نہیں کرتا ہے. اور اتنی بلیسنگ ہے، شاید ہم صبح سے شام تک کاؤنٹ کرنے بیٹھے تو شاید ہم اس کو پراپرلی کاؤنٹ بھی نہ کر سکیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیسے کیسے جو ہے وہ اپنا کرم کرتا ہے اور اپنی محبت شو کرتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو ایٹریبیوٹ آ رہا ہے وہ الرحمن الرحیم آ رہا ہے. الرحمن الرحیم کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ آتا ہے کہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت مہربان اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والی ہے، اور اس کی سب سے مہربانی، سب سے بڑی مہربانی جو مجھ پر اور آپ پر ہے، اگر ہم انڈرسٹینڈ کریں تو وہ قرآن ہے۔ قرآن ہدایت کی بک ہے۔ اس میں آپ کو ساری کی ساری زندگی گزارنے کے سارے طریقے بتائے گئے۔ اگر ہمارے پاس یہ بک نہ ہوتی اور ہمارے پاس یہ مورل ویلیوز نہ ہوتی تو ہم کیسے اپنی زندگی کو گزار سکتے تھے؟ ہم تو شاید پھر ایک دوسرے کے کبھی بھی جو تھوڑے بہت ابھی رائٹس دیتے ہیں نا، ہم وہ رائٹس دیتے تو لائف ہیل ہوتی۔ سو یہ قرآن جو ہے، اور سورہ رحمان میں بھی ہے کہ یہ بیسٹ جو چیز ہے نا، اللہ نے جو اپنی رحمت کی ہے، اور وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو رحمان ہے، مہربان ہے، اس کی سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن پاک دیا ہے۔ اور سب سے اب نیکسٹ جو پوائنٹ آ رہا ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات الحکیم ہے۔ الحکیم کا کیا مطلب ہے؟ آل وائز، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کو ہم کوشچن نہیں کر سکتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اس قدر حکمت والی ہے کہ ہم جو ہماری زندگیوں میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں، ہم اس پر جو ہے وہ کوشچن کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات ہماری زندگیوں میں چھوٹی چھوٹی ہمیں چوٹیں لگتی ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں کہ یہ کیوں ہو گیا، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بڑی تکلیف سے بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ سورہ کہف میں جیسے تھا کہ حضرت خضر نے اس کشتی میں شگاف کیوں ڈالا تھا؟ اس نے اس کشتی میں شگاف صرف اور صرف اس لیے ڈالا تھا کہ وہ ظالم بادشاہ سے اس غریب انسان کی کشتی بچانا چاہتے تھے۔ تو میری اور آپ کی زندگیوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے شگاف ڈالتا ہے تاکہ ہمیں بڑی تکلیف سے بچا لے، بڑی اذیت سے بچا لے۔ لیکن ہم اسی وقت کوشچن کرنے لگتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بعض اوقات ایگزام میں فیل ہو جاتے ہیں، بعض اوقات آپ جو ہے وہ ڈیسپریٹلی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی شادی کسی ایک جگہ پر ہو جائے اور وہ نہیں ہوتی، آپ فوراً کوشچن کرنے لگتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کی ڈیورس ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی شادی وہاں پر ہو جاتی لیکن آپ کی لائف ہیل ہوتی۔ میں اور آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ فیوچر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا ہو، ڈیورس ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، ایک ایکسپیرینس، آپ نے لرننگ ایکسپیرینس تھا، بس دو لوگوں نے ساتھ رہنے کی کوشش کی، وہ نہیں رہ سکے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ آگے بہت بڑا رکھا ہوگا، آپ کے لیے اس سے بہتر انسان آپ کو مل جائے گا۔ میں اور آپ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات الحکیم ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے زیادہ بہتر طریقے سے فیصلے کر سکتی ہے۔ تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس سے کوشچن کریں، اس کے فیصلوں پر ہم جو ہے وہ وائی می والا لیبل لگا دیں؟ تو اللہ کی ذات بالکل پرفیکٹ ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیکسٹ ایٹریبیوٹ آ رہا ہے الرزاق۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق دینے والے ہیں۔ رزق کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ بہت واسٹ ہے۔ رزق میں صرف اولاد نہیں آتی ہے، رزق میں عزت بھی آتی ہے، رزق میں کھانا بھی آتا ہے، رزق میں ضروریات بھی آتی ہیں۔ تو یہ سارے جو کانسیپٹ ہے، یہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سب کچھ دے رکھا ہے اور وہ دیتا جا رہا ہے، اور وہ ہم انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے کہ میں نے شاید لاسٹ کلاس میں بھی کہ میں اور آپ اپنی پرابلمس میں اتنے گم ہیں کہ میں یہ ریئلائز ہی نہیں کر رہی، میں اور آپ یہ ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ یہ جو کھانے کی ایک پلیٹ ہمارے سامنے آئی ہے، یہ صرف اور صرف ایک کھانا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیسے میرے تک پہنچایا ہے، کہ پانی برسایا ہے، پانی برسا کے زمین کو نرم کیا ہے، اس میں سے بیج نکالا ہے، اس میں سے پلانٹس اور وہ سارا فوڈ نکلا ہے، اور وہ پھر کہاں کہاں سے ہوتے وہ مجھ تک آیا ہے۔ یہ یہ جو کھانے کی ایک پلیٹ ہے، یہی اتنی بڑی بلیسنگ ہے، ہمارے ٹیسٹ پر یہی اتنی بڑی بلیسنگ ہے۔ سو ہم جو ہے وہ چیزوں کو اس طریقے سے سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، الکافی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، جس کو یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی اس کے لیے کافی ہے، اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوگی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ آپ کو یہ حضرت ابراہیم کو یہ یقین تھا کہ اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ کیا ان کو یہ تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ میرے اور آپ جیسا کوئی انسان ہوتا تو فوراً کہتا ہے کہ مجھے تو بس اس چیز سے نکالو،
لیکن ان کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا مجھے یہ اس سچویشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں تو دیٹس مور دین انف، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو اور مجھے جب تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے منہ سے کیوں نہیں نکلتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ ہی میرے پرابلم سالو کر سکتا ہے، اللہ ہی کافی ہے کہ امپاسبل کو پاسبل کر دے. ٹھیک. تو یہ اگر میں اور آپ اگر یہاں سے یہ انڈرسٹینڈنگ لے کے چلے جائیں تو ہماری زندگیاں کافی حد تک ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کتنی آسان ہو چکی ہیں. ٹیسٹ ٹرائلز میں یہ نہیں کہتی کبھی بھی کہ ٹیسٹ ٹرائلز نہیں آئیں گے، لیکن ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ ضرور آ جائے گا. آج نہیں تو کل وہ چیزیں سالو ہو جائیں گی، لیکن وتھ پازیٹیو اپروچ. الحلیم. اچھا، الحلیم کا مطلب یہ ہے کہ فار بیئرنگ، کہ وہ باز رکھنا. بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ فوراً سزا نہیں دیتی ہے. نیکی کا خیال بھی آتا ہے تو ہمیں اس پہ ثواب مل جاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ گناہ کا ارادہ بھی کرو کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک ہم اس کو اٹیمپٹ نہ کر لیں. جب تک ہم نے اس گناہ کو کر لیا، ان ایکشنز میں آ گیا، ایکشنز میں آ گیا، اور اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب آپ توبہ کریں. تو میں اور آپ توبہ کر لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ چیز جو ان سی ہے وہ فوراً معاف کر دیتے ہیں. فوراً سزا اگر ہمیں ملنا شروع ہو جائے تو شاید سروائیول بہت ہی زیادہ ناممکن ہو جائے. اسی طریقے سے الفتاح، دا اوپنر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ راستے کھولنے والی ہے. آپ کو کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، اللہ کھول سکتا ہے. بالکل ویسے ہی کھول سکتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کے لیے کھولا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ دروازے بند ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام پھر بھی بھاگے کہ دروازے شاید کھل جائیں، اور ان کے لیے دروازے کھل گئے. تو میری اور آپ کی زندگی کے بھی بند دروازے کھل سکتے ہیں، بس اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اچھا، اسی طریقے سے القادر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آپ کی تکلیف کو خوشی میں بھی بدلنے پہ قادر ہے، آپ کی بے سکونی، آپ کی بے چینی کو سکون میں بدلنے پر بھی قادر ہے. تو بس ہمیں کیا بات کس بات کا خیال کرنا ہے؟ صرف اور صرف اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہم صبر سے کام لیں، ہم جو ہے وہ امپیشنٹ نہ ہو، ہم جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں. اچھا، پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے الخبیر. اللہ کی ذات جو ہے وہ آل اویئر ہے، ہی از فلی اویئر آف ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. وہ آپ کے دل کی گھٹن کو بھی جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ تھک چکے ہیں، وہ سب جانتا ہے. پتا بھی گرتا ہے دنیا میں تو وہ جانتا ہے. تو ایسے کیسے ہو گیا کہ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ آپ کی لائف ڈسٹرب ہے تو اللہ کو نہیں پتا ہوگا؟ ایسا تو ناممکن ہے. آپ بے چین ہیں، آپ بے سکونی میں ہیں، اللہ کو نہ پتا ہو؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. تو اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ جانتا ہے اس بات کو. اچھا، اب اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے المجیب، ایور ریسپونسو. ٹھیک ہے. وہ آپ کی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں اور آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے، اللہ تو میری دعائیں قبول نہیں کرتا، اللہ خود کہہ رہا ہے وہ آپ کی دعائیں سنتا بھی ہے، وہ آپ کی دعائیں قبول بھی کرتا ہے. اور پھر آپ جتنی بھی ریکویسٹ ان کے اللہ سے کرتے ہیں وہ تھوڑی دیر ہو سکتی ہے، چیزیں ڈیلے ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنتا نہیں ہے اور وہ آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے. ڈیلے ایٹ ٹائمز ضروری ہوتا ہے، اور ڈیلے ایٹ ٹائمز ہماری اپنی لرننگ کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. جب آپ کو چیز فوراً مل جاتی ہے نا، میں نے ریکویسٹ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے فوراً عطا کر دی، اس میں بہت وہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو ویلیو نہیں کر پاتے ہیں. ایک چیز تھوڑا جب ڈیلے ہو کر آپ کو ملتی ہے تو اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے. اللہ جانتا ہے کہ میرے لیے وہ چیز کب بہتر ہے. صحیح. تو یہ کبھی کوئی نہ سوچے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، بلکہ دعائیں قبول ہوتی بھی ہیں اور ان کے ڈفرینٹ درجے ہوتے ہیں. یہاں قبول نہیں ہوگی اگر
سپوزنگلی پہلے تو پوری امید رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اور آپ کی دعائیں ضرور سنے گا. لیکن اگر کوئی ایک آدھ دعا جو ہے وہ میری نہیں قبول ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری سن ہی نہیں رہا ہے, رسپانس ہی نہیں کر رہا اللہ, بلکہ وہ قیامت کے دن وہ دعا کتنے بہترین اجر میں کنورٹ ہو کے آئے گی کہ انسان سوچے گا کہ کاش میری ساری دعائیں قبول ہی نہ ہوتی. لیکن انسان بے شک جلد باز ہے تو وہ اسی دنیا میں سب کچھ چاہتا ہے. لیکن اس میں پازیٹیو اپروچ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ پاک آپ کی دعائیں سن بھی رہا ہے اور وہ آپ کی دعائیں قبول بھی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سو ڈونٹ وری. اچھا, پھر اس کے بعد ہے القریب. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت قریب ہے. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے. تو اس کا کیا مطلب ہو؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ میں نے اور آپ نے جو کچھ بھی سوچا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ چل گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جیسے ہی کوئی پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پکار سنتے ہیں. جیسے ہی کوئی ہرٹ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان تکلیف میں ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کی ذات بہت زیادہ قریب ہے. وہ مجھے اور آپ کو یہ بات فیل کرنی چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, وہ میرے سے بہت دور نہیں ہے. جب آپ کو یہ خیال ہوگا نا کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہے گا, تو وہ آپ کو جو چیز وہ اس طریقے سے جو اسٹرینتھ آپ کو ملے گی باقی کسی دنیا کی چیز سے, دنیا کی کوئی بھی آپ کا دوست ہو, کوئی بھی آپ کا ویل وشر ہو, اس سے وہ آپ کو اسٹرینتھ نہیں ملے گی جو اسٹرینتھ آپ کو اللہ کی موجودگی سے اور وہ فیلنگ اور بلیف سے ملے گی. تو اٹس آل اباؤٹ یور تھنکنگ اور پازیٹیو ایسپیکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اللہ کی ایگزسٹنس کو اپنے دل سے ماننا اور اس پر یقین کرنا کہ بے شک میرا اللہ اس وقت میرے ساتھ ہے اور ہر حال میں ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اچھا, پھر اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس الحادی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی ذات جو ہے وہ آپ کو اور مجھے جو ہے وہ گائیڈنس دیتی ہے, ہدایت دیتی ہے. اور گائیڈنس کا سب سے بیسٹ سورس کیا ہے؟ گائیڈنس کا سب سے بیسٹ سورس قرآن ہے. سو اللہ نے وہ جو کتاب ہمیں دے دی ہے ہماری گائیڈنس کے لیے وہی کافی ہے. کاش کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں اپنی لائف اور اپنی لائف میں اس کو جگہ جگہ جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے اس کو امپلیمنٹ کریں. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے, جب ہمیں یہ چیز کو ہم صرف عربک جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ قرآن کو ایک دفعہ ختم کر دیں گے اور قرآن کو ایک دفعہ عربک کے ساتھ ختم کر دیں گے اور بس پھر ہم اس کو بند کر کے رکھ دیں گے اور پھر اگلے سال اس کو کھولیں گے اور پر جسٹ ہمارا مقصد ریوارڈ ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ اس سے ہم جو اس کا ٹرو ایسنس ہے وہ ہم نہیں لے سکیں گے. جبکہ قرآن کا ٹرو ایسنس یہ ہے, ہدایت کی بک ہے جو کہ آپ کو اور مجھے سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کرنی ہے اور اس کو پھر اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہماری لائف میں مسنگ ہے. اور میں اکثر لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ میں اور آپ اتنے ہم ماسٹرز کر لیتے ہیں, ہم لوگ اتنی موٹی موٹی بکس پڑھ لیتے ہیں کہ اور پھر میں اور آپ اپنے آپ سے کوشچن کریں کہ کتنی بار ایسا ہوا کہ ہم نے یہ سوچا ہو کہ قرآن کو ہم انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے پڑھیں اور شاید ایک دفعہ یا دو دفعہ, بہت بھی کسی کا اچھا ہو تو 2 دفعہ قرآن تفسیر پڑھ لی ہوگی. ہم اب تک 35 ایئرز 40 ایئرز میں ایک قرآن کی تفسیر کمپلیٹ نہیں کر پاتے. تو یہ ہم لوگوں کا حال ہے جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ برے حالوں میں پہنچتے جا رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو نیکسٹ نیم ہے الوکیل. ٹھیک ہے, جس کو یقین ہو جائے کہ میرے افیئرز جو ان سے ہے, میرے افیئرز کا کنٹرول صرف اور صرف اللہ کے کنٹرول میں, میرے افیئرز کا کنٹرول صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. دنیا چاہے کچھ کہے, دنیا کی کوئی طاقت بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. ڈسپوزر آف افیئرز ہے. تو جب مجھے یہ یقین ہو جائے گا تو میری زندگی بہت ہی آسان ہو جائے گی. حضرت خالد بن ولید نے زہر پی لیا تھا دعا پڑھ کے,
کیونکہ ان کا بلیف اتنا اسٹرانگ تھا کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، اگر اللہ نہ چاہے تو مجھے کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح کے طریقے سے حضرت خالد بن ولید سب سے پہلے جب جہاد ہوتا تھا سب سے پہلے وہ آگے آگے رہتے ہوتے تھے. ان کی باڈی پہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر تیر کے نشان نہ ہو. لیکن ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ ان کی ڈیتھ ایسے ہوئی کہ نیچرل ڈیتھ. سو وہ انہوں نے پھر میسج دیا کہ جو بزدل لوگ ہیں ان لوگوں کو کہا جائے کہ اگر میں نے مرنا ہی ہوتا تو ایسا ہوتا کہ میں سب سے پہلے مرتا، کیونکہ میں سب سے آگے ہوتا تھا. تو ان کا یہ بلیف تھا کہ جب تک اللہ نہ چاہے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب تک انسان یہ بلیف اپنے دل میں نہ بٹھائے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے پاس میرے سارے افیئرس کا کنٹرول ہے، تو زندگی بہتر طریقے سے نہیں چل سکتی ہے. پھر ہم لوگوں کے ڈپینڈنٹ ہی رہیں گے. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے العفو. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بار بار معاف کرتے ہیں. عفو کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک پیج پہ جو ہے وہ رائٹنگ ہے، ٹھیک ہے، نوٹس بنے ہوئے ہیں، اور پھر دوبارہ آپ نے اس کو وہ بالکل صاف ہو جائے، یعنی کہ اس پر ایک بھی نشان نہ رہے رائٹنگ کا. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طریقے سے معاف کرتے ہیں. یہ ہماری طرح معاف نہیں کرتے کہ جب کوئی آپ کے پاس معافی مانگنے کے لیے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے، لیکن تم نے ایسے بھی کیا تھا اور ایسے بھی کیا تھا اور ایسے بھی کیا تھا. نہیں، آپ سے جتنا مرضی بڑا گناہ ہو گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آپ کو معاف کر دے گی. میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین اور آسمان کو بھر دو گناہوں سے، اور پھر بھی بس انٹینسٹی سے اگر کہو گے نہیں اللہ مجھے معاف کر دے، تو معاف کے پے تک پہنچنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آپ کو معاف کر دے گی. لیکن یہ موقع صرف اور صرف کب تک ہے؟ جب تک کہ آپ کے پاس اور میرے پاس زندگی ہے. زندگی کی آخری سانس تک یہ موقع ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکے گا. تو اللہ پاک بار بار معاف کرتے ہیں. اللہ اب یہ بھی نہیں کہتے کہ پہلے بھی کیا تھا. یا آپ اپنے ایون پیرنٹس کے کو بھی ایک دفعہ ان سے معافی مانگے، پھر الٹا کام کرے، پھر معافی مانگے، پھر الٹا کام کرے، تو چوتھی دفعہ کہیں گے اس کا تو جو ہے نا، اس کا تو زندگی کا ایسا ہی ہے کہ یہ اسی طریقے سے غلطی کرتا ہے اور اسی طریقے سے معافی مانگتا ہے. آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اتنی غفور الرحیم ہے کہ وہ بار بار انسان غلطی کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی معافی کو قبول کر لیتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اس کو جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہی بنا لے کہ ایک انسان کہے انٹینشنلی اگر آپ نے گناہ کیا ہے. کہ سب سے برا گناہ آپ کو پتا کیا ہوتا ہے؟ سب سے برا گناہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ انٹینشنلی گناہ کرتے ہیں. مینز کہ میں نے یہ کہا کہ اچھا میں مووی دیکھ رہی ہوں، ابھی میں دیکھ لیتی ہوں، اس کے بعد نا توبہ کر لوں گی. یہ انٹینشنلی گناہ ہے. تو ان انٹینشنلی جو گناہ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. آپ نے ٹرائی کی، آپ سے گناہ نہیں چھوٹ رہا، آپ نے ٹرائی کی، آپ نے پھر اللہ سے سچے دل سے توبہ کی اللہ اب نہیں کروں گی، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے معاف کر دیتے ہیں. الستیر، اس کا کیا مطلب ہے؟ دا کنسیلر آف سینز. اس کا بڑا میں پڑھ رہی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہوں کو چھپا لیتا ہے اور وہ کسی کے سامنے بھی ایکسپوز نہیں کرتا. جسٹ امیجن کہ ہم سب کے گناہ اگر ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو شاید ہم ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہ کریں، ہم ایک دوسرے کو بالکل اوائڈ، ہم دوبارہ شاید نظریں ملانے کے قابل بھی نہ رہیں. کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کو صرف اور صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ کی عزت پھر بھی لوگوں میں بنی ہوئی ہوتی ہے.
تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسی بلیسنگ کو اگر ہم دیکھ لیں تو ہمیں اللہ سے پیار ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اور آپ کی غلطیوں کو دیکھنے کے باوجود لوگوں پر جو ہے وہ نہیں کبھی بھی ایکسپوز کرتا. یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ الشافی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہی کیور کرتی ہے ہر طرح کی ڈیزیز سے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی فزیکلی کوئی ڈیزیز ہو، اسپرچل کوئی ڈیزیز ہو، اللہ ہی شفا دے سکتا ہے. نو ون کین کیور یو. کوئی بھی آپ کو، آپ کی اگر فزیکل ڈیزیز ہے تو بھی آپ کو شفا دے سکتا ہے. اسپرچولی لوگوں کے اندر ایٹ ٹائم جیلسی فیکٹر ہوتا ہے، بہت ساری اور چیزیں ہوتے ہیں، ایروگنس ہوتی ہے، تو ان سب کو بھی جو کیور کر سکتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تو میں اور آپ اگر اللہ سے دعا کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو شفا دے سکتے ہیں، سب بیماریوں میں. ہماری ساری شارٹ کمنگ کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اللطیف. ٹھیک ہے، the all settle. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے اور میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ نیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایٹ ٹائمز ایسی چیزوں سے گزارتے ہیں، اور پھر ہم ڈپریشن کے اس موڈ پر ہوتے ہیں کہ اچانک ہمارے سامنے کوئی بھی پوسٹ آ جاتی ہے. اللہ خود آ کر آپ کے سامنے نہیں کوئی بھی چیز کریں گے، بلکہ اپنے بندوں کو بھیج دے گا اللہ. ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھیک کر دے گا. ٹھیک ہے، سٹل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ٹھیک کر دیا. کیسے ٹھیک کر دیا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم جب بہت ڈاؤن تھے تو ہمارے سامنے کوئی پوسٹ آ گئی. میں کچھ دیکھ رہی تھی، میرے سامنے انسٹا کی کوئی پوسٹ، موٹیویٹنگ پوسٹ آ گئی. مجھے کسی میرے دوست نے کہہ دیا کہ یار مجھے تو جو ہے وہ مجھے ہمت آپ سے ملتی ہے. یا یہ نہیں ہوا تو ایٹ ٹائمز لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں اپنے پرابلمس لے کے، اور آپ پھر اپنے پرابلمس کو سوچ کے کہتے ہیں کہ میں کہاں، میں کس چیز کے لیے ٹینشن لے رہی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور آپ کی اور میری ہیلپ ہوتی ہے. وہ اللہ اپنے بندوں کے ذریعے ہمیں تسلی دلوا رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی کتنا پیارا نام ہے. اور میں، آپ یقین کریں کہ جب مجھے یہ سلیکٹ کرنے پڑ رہے تھے نام تو مجھے بہت ہی مشکل ہو رہی تھی، اور میں کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، مطلب کون سا نام، اتنے پیارے نام ہیں اللہ کے، اتنے پیارے نام ہیں، اس میں سے میں کیا چھوڑوں اور میں کیا رکھوں. اچھا، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے السمیع ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب سنتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آپ کی تکلیف میں جو ہے وہ کوئی سن نہیں رہا. آپ جب اپنے روم میں ہیں اور آپ رو رہے ہیں اور آپ سسکیوں سے رو رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے. وہ آپ کی سسکیاں سن رہی ہے، وہ آپ کا رونا دیکھ رہی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کبھی آپ کو چھوڑا نہیں ہے. یہ بات مجھے اور آپ کو لگتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، ابھی مجھے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی، میرے ساتھ کوئی انسان نہیں ہے، کوئی میری فیلنگز کو سمجھ نہیں رہا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے سارے غم، آپ وہ جو رو رہے ہیں اور سسکیاں لے کر اپنی کہانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سنا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں سن رہا، بلکہ اللہ کی ذات سن رہی ہے، جو کہ اور اسی نے آپ کے پرابلم سالو کرنے ہیں. آپ کسی کے سامنے جتنا مرضی رو لیں، کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا اللہ کی ذات کے علاوہ. اسی طریقے سے البصیر اللہ کا جو نام ہے، دا آل سینگ، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آپ کو کوئی دکھ دیتا ہے، جب آپ کو کوئی تکلیف دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات وہ دیکھ رہی ہوتی ہے. اور جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں اکثر لوگوں کو یہ بات کہتی ہوں کہ اپنے معاملات کو کبھی بھی اللہ تک لے کے مت جایا کریں، بلکہ آپس میں ہی سالو کر لیا کریں. کیونکہ ایٹ ٹائمز ہم جب لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کو دیکھ لے گا، یا اللہ دیکھ رہا ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا، یا کچھ بھی ایسے ہم دکھ میں اور تکلیف میں لوگوں کو یہ کہہ دیتے ہیں، تو میں اس بات کو بالکل بھی صحیح نہیں سمجھتی. کیونکہ جب ہم نے معاملہ اللہ کی طرف لے گئے تو پھر معاملہ سمجھے بہت کمپلیکیٹڈ ہو گیا. کیونکہ جب میں نے معاف نہیں کیا نا، تو میرے بھی کافی ساری ایسی چیزیں ہوں گی جس کو اللہ دیکھ رہا ہوگا. میں نے بھی ایٹ ٹائمز ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بہت زیادتی کر دی ہو، میں نے بھی ہو سکتا ہے کسی کا دل بہت دکھا دیا ہو، کوئی اپنے رائٹ پہ تھا، میں نے پھر بھی اس کی بات نہ سنی ہو. ٹھیک ہے،
میں نے اپنے سے نیچے لوگوں کے ساتھ اچھا بہیو نہ کیا ہو، میں ہو سکتا ہے میرے سے اوپر کچھ لوگ ہوں، میرے سے اوپر والوں نے میرے ساتھ اچھا نہ کیا ہو، تو سب کو اگر ہم معاف کر دیں تو اللہ تک معاملے نہیں جاتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے کہ اپنے معاملات کو آپس میں ہی سالو کر لیا جائے، کیونکہ اللہ تو اگر اس انسان کو دیکھ رہا ہے تو وہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے، میری شارٹ کمنگز کو بھی دیکھ رہا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ اس کی امپورٹنس کے بارے میں اگر میں بات کروں کہ مجھے اور آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت کیوں ہے، تو مجھے اور آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم جب کسی کو جانیں گے تبھی تبھی تو ہمیں محبت کیسے ہوتی ہے. ہمیں محبت ایسے ہوتی ہے جب ہم لوگوں کی کوالٹیز دیکھتے ہیں تو ہمیں محبت ہوتی ہے نا. اسی طریقے سے جب ہم اللہ کے ایٹریبیوٹ کو سمجھیں گے تو ہی ہمیں اللہ سے محبت ہوگی. ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ مجھے جو نام میں نے دیا اس میں سے بہترین ناموں میں سے پکارو. ٹھیک ہے. اور جب ہم یہ سینس ڈیولپ کر لیں گے تبھی ہمارے لیے اللہ کی عبادت کرنا آسان ہوگا. اللہ کی عبادت کرنا کیا کیا جب مجھے پتا ہے کہ یہ سارے ایٹریبیوٹس، ساری ڈپینڈنسی میرے رب پر ہے، میری ساری ہوپس میرے اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو پھر میرے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، پھر میرے لیے پردہ کرنا مشکل نہیں ہے، پھر میرے لیے لوگوں کے ساتھ اچھا بہیو کرنا مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اسی لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے ایٹریبیوٹس کو سمجھیں تاکہ ہم کسی اور انسان کے ڈپینڈنٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ میں اور آپ انڈرسٹینڈ کریں گے، ہم لوگ ایج کے اس لیول تک آ چکے ہیں اور ابھی بھی جو ہے وہ ہمیں شاید بیسک انڈرسٹینڈنگ بھی ہماری چیزوں کے بارے میں، جو اسلام کے بارے میں، یا قرآن کے بارے میں، یا ایون ایٹریبیوٹس آف اللہ کے بارے میں، وہ ڈیولپ نہیں ہو سکی. میں اور آپ اگر نہیں سیکھیں گے تو ہم کیسے آگے جنریشنز تک اس بات کو کنوے کریں گے؟ ہم کیسے جو ہے وہ اپنے بچوں کو بتائیں گے؟ ہم اللہ کا انٹروڈکشن اگر لٹرلی ہم کوشچن کریں تو کیا ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اللہ کا انٹروڈکشن اپنے بچوں کو ایسے کیسے دینا ہے؟ مجھے جہاں تک یاد ہے، اگر 90s اور 80s کے اینڈ کے جو بچے ہیں ان کو اللہ کا انٹروڈکشن جو سٹارٹنگ کا دیا جاتا تھا وہ کیا تھا؟ اسلامیات کے 3-4 کوسچنز ہوتے تھے اور اس کے اندر ایک یہ ہوتا تھا کہ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. ناٹ مور دین دس. ٹھیک ہے. تو مجھے اور آپ کو ایٹریبیوٹ سے نہیں پتا ہوں گے تو میں اپنے اللہ کا انٹروڈکشن کیسے دوں گی؟ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور پھر اپنی جنریشنز کو اس بلیف کو ان کے اندر ڈالنے میں ہمارے لیے آسانی ہو. ٹھیک ہے. اور آیت الکرسی کو کیوں سب سے بیسٹ ورڈز کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ کی صفات یعنی کہ اللہ کے ناموں کا ذکر ہے، الحی القیوم کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسٹ آیت ہے قرآن کی. اور پھر اگر اس میں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو اور مجھے ایٹریبیوٹس پتا ہوں گے تو ہم ہمبل رہیں گے. ہمیں پتا ہوگا کہ ساری پاور بلونگ کس سے کر رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے. مجھے اگر رزق بہت مل گیا ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. مجھے اگر نالج بہت مل گیا ہے تو وہ نالج کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا جو میرے رب کے پاس ہے. میں کس بات پر اتراؤں، میں کس بات پہ جو ہے وہ ایروگنس فیل کروں، جبکہ میں تو ہاتھ ہلانے میں اللہ کی ڈپینڈنٹ ہوں. اگر اللہ نہ چاہے تو مجھے سانس نہیں آ سکتا، اگر اللہ نہ چاہے تو میری جو ہے وہ آئی لیشز بھی جو ان سے پراپرلی کام نہ کرے. تو ہر چیز کے لیے ڈپینڈنسی اللہ کی طرف ہی ہے. تو یہ چیز آپ کو گراؤنڈڈ رکھتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس پورے لیکچر سے ہم نے جو گین کیا وہ یہ بات ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کچھ ایٹریبیوٹ، سارے تو نہیں آف کورس میں کرا سکی، کچھ ایٹریبیوٹس کا نالج ہم نے گین کرنے کی کوشش کی. اور یہ کیوں اگر آپ دیکھیں تو یہ کیوں ضروری ہے کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، آپ کو اس کو ایکسیپٹ کریں گے دل سے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کو اس کے اوپر ایکٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو آپ کے لیے کافی آسان ہو جائے گا زندگی کو ڈیل، زندگی کے ٹیسٹ ٹرائلز میں آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی کہ جب آپ ہر
چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے ریلیٹ کریں گے. جب آپ کو یہ یقین ہوگا کہ میں جو دعا کر رہی ہوں وہ میری دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سن رہے ہیں، جب میری سفرنگز کوئی نہیں دیکھ رہا اور میرے ساتھ کوئی نہیں دے رہا تو میرا اللہ میرے ساتھ ہے، جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے تب بھی میرا اللہ میرے ساتھ ہے، لوگ مجھے تکلیف دیتے ہیں میں چپ ہو جاتی ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب یہ بلیف آئے گا نا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ میری ساری سفرنگ دیکھ رہا ہے اور میرے اللہ وہاں سے میرے لیے راستے کھول دے گا، الفتاح ہے اللہ کی ذات، ٹھیک ہے، البصیر ہے اللہ کی ذات، السمیع ہے اللہ کی ذات، اور المجیب ہے اللہ کی ذات، کہ اللہ مجھ سے قریب ہے، اللہ میری شہرک سے زیادہ قریب ہے. تو میں نے کیسے سوچ لیا کہ میں اکیلی ہوں، میں نے کیسے سوچ لیا کہ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے اور اللہ بھی ساتھ شاید نہیں دے گا. اللہ تو میں نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ میری دعائیں قبول نہیں کرتا ہے. میں نے کیسے سوچ لیا کہ سارے راستے مجھے بند نظر آ رہے ہیں، میں مایوسی کے اندھیروں میں جاتی جا رہی ہوں کہ شاید کوئی ہے ہی نہیں اوپر ذات. تو ان ایٹریبیوٹس کو جان کے ہمارا یہ بلیف اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ میری اور آپ کی ہر مشکل کا حل میرے رب کے پاس ہے. مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے بالکل چھوڑ نہیں دیا ہے. ہاں چیزیں مشکل ہیں، تھوڑی دیر کی ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد وہ آسانی میں کنورٹ ہو جائے گا. ابھی ایک چیز آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہوگی، لیکن کچھ عرصے بعد جب آپ اس کی حقیقت جانیں گے کہ اس سے آپ کتنے نقصان پہنچنے، آپ بعد میں آپ اپنی لائف میں بھی دیکھیں تو آپ بعد میں ریئلائز کرتے ہیں کہ اچھا مجھے یہ جو ٹھوکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے دی تھی وہ اس لیے دی تھی کہ میں اچھا اس مقام تک آؤں. تو ہر بری چیز سے جب آپ سیکھتے ہیں اور پھر آپ گرو کرتے ہیں تو اللہ کی ذات پر آپ کو اور زیادہ پیار آتا ہے. لیکن اٹس آل اباؤٹ یور اپروچ، اٹس آل اباؤٹ پازیٹیو تھنکنگ، اٹس آل اباؤٹ یور بلیف. اگر آپ کا بلیف اسٹرانگ ہے اللہ کی ذات پہ تو زندگی کا یقین مانے کوئی مسئلہ بھی مسئلہ نہیں ہے. تو آج کے لیے یہی ہے، کسی کا بھی کوئی کوشچن ہو تو وہ کر سکتا ہے. اللہ کرے کہ میری بات جو ہے وہ آپ کے دلوں تک گئی ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلات پریشانیوں تکلیفوں کو دور کر دے. اور کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ کر سکتا.